آج کی ہماری یہ ویڈیو بی بی رباب سلام اللہ علیہا زوجہ امام حسین علیہ السلام کے حالات زندگی پر مبنی ہے۔ بی بی رباب سلام اللہ علیہا کا اصل نام سلامہ خاتون ہے اور آپ سلام اللہ علیہا کی کنیت ام رباب ہے۔ بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا کے والد محترم کا نام امراء القیس بن عدی اور والدہ محترمہ کا نام ہند تھا۔ آپ سلام اللہ علیہا کے والد یمن کے رہنے والے تھے اور عیسائی مذہب رکھتے تھے۔ بی بی رباب سلام اللہ علیہا والد اور والدہ محترمہ دونوں کی طرف سے بلند شہرت کی مالک تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہا کے والد محترم شریف النفس اور نیک انسان تھے۔ خدا تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ اس نے ایک کا نام سلمہ خاتون رکھا اور دوسری کا نام سلامہ خاتون رکھا۔ سلمہ خاتون امراء القیس کی بڑی بیٹی تھی اور سلامہ خاتون چھوٹی۔ سلامہ خاتون ابھی چھوٹی ہی تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بی بی رباب سلام اللہ علیہا بچپن ہی سے ممتاز مقام کی مالک تھی۔ اپنے قبیلے کی تمام لڑکیوں میں سے نمایاں تھی۔ آپ نہایت صالح، پرہیزگار اور نیک دل خاتون تھی۔ ایک دن آپ سلام اللہ علیہا کے والد محترم کے دل میں مسلمان ہونے کا خیال آیا تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات کی اور آپ علیہ السلام سے مشرف ہو کر دین اسلام قبول کیا۔ چنانچہ جب بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا جوان ہوئی تو آپ سلام اللہ علیہا کا عقد حضرت امام حسین علیہ السلام سے کر دیا گیا۔ جناب ام رباب کو اللہ تعالیٰ نے 2 اولادیں عطا فرمائی۔ ایک جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اور دوسرا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کو جناب ام رباب اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا سے بے پناہ محبت تھی۔ امام حسین علیہ السلام ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہوں مجھے وہ گھر بہت پسند ہے۔ بی بی رباب سلام اللہ علیہا نے اپنے دونوں بچوں سکینہ سلام اللہ علیہا اور شہزادہ علی اصغر کو اپنے ساتھ لے کر قافلہ حسینی کے ہمراہ کربلا پہنچی۔ بی بی رباب سلام اللہ علیہا نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور واقعہ کربلا کی عینی شاہد ہیں۔ جب روز عاشور کو امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام بذات خود میدان جنگ میں تشریف لائے اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر استغاثہ بلند کیا۔ اس استغاثہ کو جس طرح 6 ماہ کے علی اصغر نے سنا تو تڑپنے لگا۔ سب بیبیاں گریہ کرنے لگی۔ اس گریہ پر امام حسین علیہ السلام خیمہ میں تشریف لائے اور کیا منظر دیکھا کہ بی بی رباب سلام اللہ علیہا شہزادہ علی اصغر کو میدان جنگ کے لیے اٹھائے منتظر امام حسین علیہ السلام کھڑی تھی۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام خیمہ میں تشریف لائے تو بی بی رباب سلام اللہ علیہا نے شہزادہ علی اصغر کو خدمت امام حسین علیہ السلام میں دیا۔ بی بی رباب سلام اللہ علیہا نے شہادت علی اصغر علیہ السلام
اور شہادت امام حسین علیہ السلام پر صبر جمیل کا مظاہرہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنی 4 سالہ بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا کو اہل حرم اور امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ قید ہو کر شام آئیں۔ اسیری کے سخت اور تکلیف دہ مراحل میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پر ہونے والے ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام سجاد علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بے کسی کو دیکھا، اور ہر مقام پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ساتھ دیا اور دین اسلام اور حسینیت کا پرچار کیا۔ جناب رباب سلام اللہ علیہا دن رات اپنے مظلوم امام حسین علیہ السلام اور اپنے بیٹے علی اصغر علیہ السلام کی شہادت پر گریہ زاری کرتی۔ اس جفاکار امت نے پہلے کیا کم ظلم ڈھائے تھے کہ قید خانہ کی سختیاں بھی برداشت کرنی پڑی۔ انہی قید خانہ کی سختیوں کی وجہ سے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی روح پرواز کر گئی، اور اس طرح بی بی رباب سلام اللہ علیہا کو ایک اور عظیم صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ صبر ایوب علیہ السلام بھی اس ماں کے صبر کے آگے کانپ اٹھتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 5 بیبیاں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ ان میں سے ایک بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا بھی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہا دن کو دھوپ میں بیٹھتی اور رات کو آسمان کے نیچے گریہ زاری کرتی، یہاں تک کہ آپ سلام اللہ علیہا کی اسی حالت میں روح پرواز کر گئی۔ آپ سلام اللہ علیہا واقعہ کربلا کے بعد صرف 1 سال تک زندہ رہی۔ جب بی بی رباب سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی تو آپ سلام اللہ علیہا کو مدینہ کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔